الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے انوار و برکات اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی میسر فرمائیں گے۔ تو اس مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو کثرت سے کرنے کا حکم فرمایا کہ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرے نمبر پہ استغفار کی کثرت، تیسرے نمبر پہ جنت کی طلب اور چوتھے نمبر پہ جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں جس طرح لا الہ الا اللہ کی کثرت سے پڑھنے کا حکم فرمایا، اسی طریقے سے استغفار کرنے کا حکم فرمایا۔ اب بے شمار احادیث مبارکہ میں استغفار کی فضیلتیں آئی ہیں، لیکن استغفار ایک ایسی نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ استغفار گناہوں کا تریاق ہے، یعنی ایسی دوا ہے کہ سارے گناہوں کو جڑ سے ختم کر دینے والی دوا۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پہ رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلود ہے۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمح نظر بنا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے کہ کثرت ذنوب نے ہم سب پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے کہ الامان والحفیظ۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام صلاۃ اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، لغزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا۔ قرآن کریم کی دسیوں آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الی اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 1518 میں موجود ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، جیسا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیاباں میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اور اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، اور وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو کہ
دفعتاً دیکھے کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے کہ اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کر لے۔ سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کرے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ عون المعبود میں یہ قول منقول ہے۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہماری زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا، جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ سنن دارمی باب فی اجتناب الاہواء میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالی شانہ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود ہوگی۔ جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میری جلال شان کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ آخر میں سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط علماء کرام نے لکھا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ سے فی الفور باز آ جائے۔ دوسری شرط جو علماء کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کیے پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ ہم نے کیسی گناہ کر لیا جس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو گیا۔ تیسری شرط جو علماء کرام لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اگر مذکورہ باتوں میں سے ایک بھی کم ہو تو توبہ نامکمل رہے گی، یعنی توبہ ہی نہیں ہوگا۔ فائدہ، یہ شرائط اس وقت ہے جب معصیت کا تعلق، گناہ کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو۔ اگر گناہ کسی انسان سے بھی متعلق ہے تو اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹا دیا جائے۔ جیسے آج کل عام رواج چل گیا ہے کہ بھائی بہن کا حقوق دبا لیتے ہیں، اکثر و بیشتر میراث میں بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے،
اکثر و بیشتر بھائی بھائی کا حقوق دبا لیتے ہیں، آج پڑوسی کا حقوق ادا نہیں ہو رہا ہے، تو جس کا بھی حقوق ہم نے پامال کیا ہے ان کے حق کو لوٹا دیا جائے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کیا جائے، پھر توبہ قبول ہو جائے گی۔ آخر میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کثرت استغفار کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو استغفار کی کثرت کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔